جج ارشد ملک کی نواز شریف حسین نواز ناصر بٹ سے ملاقاتوں کو اتفاقی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ملزم جج ارشد ملک کو استعفیٰ دینے کے لیے 500 ملین روپے کی آفر بھی کی گئی۔ ملزم جج کو کہا گیا کہ وہ استعفیٰ دیں اور کہہ دیں کہ نواز شریف کے خلاف فوج اور عدلیہ کے دباؤ پر ریفرنسز دائر کیے گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا سنانے والے جج کی ویڈیو سکینڈل انکوائری کی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ رپورٹ میں جج کو سول سرونٹس رولز کی دفعہ 3B کے تحت مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار دیا گیا۔ کورونا کے ختم ہونے پر اورنج ٹرین چلانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ڈیرہ گجراں اورنج ٹرین اسٹیشن آمد۔ بولے اورنج ٹرین چلانے کے لیے سازگار حالات کا انتظار ہے۔ کورونا سے پیدا ہونے والی رکاوٹیں دور ہوتے ہی ٹرین سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا جدید سہولیات سے آراستہ اسٹیشن 1 کا دورہ، ٹرین کے آغاز کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا اور حکام کی بریفنگ میں بھی شریک ہوئے۔ وفاق کا پنجاب کے حصے پر 168 ارب کا قرض۔ صوبائی حکومت کی مالی مشکلات بڑھ گئیں، اقدام سے ترقیاتی پروگرام مزید سکڑنے کا خدشہ۔ وفاق نے FBR کی محصولات وصولی میں کمی پر کٹ لگایا ہے۔ حالات کا ستم، بری صحبت، نشے کی لت یا ذہنی خلفشات، چوڑی اور مہندی والے ہاتھوں نے بھی گنز تھام لی۔ لاہور کی 142 خواتین سنگین جرائم میں ملوث۔ شہر کے مختلف تھانوں میں 9 کے خلاف قتل، 5 اقدام قتل، 20 منشیات فروشی، 19 اغوا اور 75 کے خلاف چوری ڈکیتی کے مقدمات درج ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران مکمل سیل، بابڈا ٹاؤن میں SOPs نظر انداز۔ داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اہلکاروں کی غفلت اور لاپرواہی کے سبب بغیر شناختی کارڈ عام دور رفت جاری۔ دیگر 6 علاقوں میں بھی SOPs کی دھجیاں اڑ گئیں۔ مکینوں کی گھروں میں رہنے کے بجائے بغیر ماسک عام دور رفت جاری۔ عید قریب مگر پنجاب حکومت مویشی منڈیاں فعال کرنے میں ناکام۔ بیوپاریوں نے شہر کے اندر ہی غیر قانونی منی منڈیاں بسا لی۔ ہربنس پورہ، تاجر پورہ، کنار پارک، بند روڈ سمیت کئی علاقوں میں خالی اراضی پر ٹینٹ لگا کر جانوروں کی خرید و فروخت جاری۔ ٹاؤن شپ جوہر ٹاؤن، پیپسی روڈ، گرو مانگٹ اور سگیاں میں بھی منی مویشی منڈیاں قائم کر دی گئی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ غائب، ناجائز منافع خوروں کو آزادی۔ بڑی عید سے قبل سبزیوں کے من مرضی کے نرخوں پر شہری بلبلا اٹھے۔ 100 روپے کلو والے ٹماٹر 140 روپے تک فروخت، پیاز 38 کی بجائے 60، 76 والا آلو 90، لہسن 185 کی بجائے 300 روپے کلو پر فروخت۔ ادرک سرکاری نرخ سے 100 روپے زائد 425 روپے کلو۔ سرکاری نرخوں پر گندم کی مکمل فراہمی تک فلور ملز کی پروڈکشن متاثر۔ 20 کلو کے 2.5 لاکھ آٹا بیگز کی ڈیمانڈ کے جواب میں 1.25 لاکھ کی سپلائی۔ مختلف علاقوں میں آٹا قلت کی شکایات برقرار۔ بیشتر ملز کی جانب سے 1050 کے ریٹ پر آٹا فراہمی کی شکایات۔ صدر فلور ملز ایسوسی ایشن کا آج یا کل تک صورتحال بہتر ہونے کی یقین دہانی۔ پنجاب حکومت کا فلاحی تنظیموں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ عطیات اور چندوں پر چلنے والی تنظیموں کی نگرانی کے لیے چیریٹی کمیشن قائم کر دیا۔ چیریٹی ایکٹ 2018 کے تحت قائم کیا کمیشن صوبے میں صدقات اور عطیات کی بنیاد پر سر انجام دی جانے والی فلاحی سرگرمیوں میں شفافیت کو ممکن بنائے گا۔ تنظیموں کو 15 اگست تک رجسٹریشن کروانی لازم قرار۔ سرکاری ملازمین اور کم آمدنی والوں کے لیے فلیٹس پروجیکٹ میں پیش رفت۔ 19,061 کنال پر 35,000 فلیٹس کی تعمیر کا لے آؤٹ پلان تیار۔ 650، 800 اور 1,100 مربع فٹ کی الگ الگ کیٹیگری کے لیے 4 منزلہ کے 952 بلاکس تعمیر کیے جائیں گے۔ 1,500 اور 2,200 مربع فٹ کیٹیگری کے 60 بلاکس میں 12 منزلہ ٹاور تیار کیے جائیں گے۔ نشتر سپورٹس کمپلیکس میں 5 سٹار ہوٹل کی تعمیر کا منصوبہ بحال۔ سپورٹس بورڈ حکام آئندہ ماہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کو PC1 جمع کروائیں گے۔ 6 ارب لاگت کا منصوبہ نجی کمپنیز کی عدم دلچسپی کے سبب گزشتہ 2 سال سے تاخیر کا شکار تھا۔ کوٹ لکھپت اور کیمپ جیل میں گنجائش سے زیادہ قیدی۔ پنجاب حکومت کا جیلوں میں 3 منزلہ بیرکس بنانے کا فیصلہ۔ پروجیکٹ کے لیے فوری طور پر 5 کروڑ روپے جاری۔ رواں سال شروع کیے جانے والا منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا۔
ایکسپو ہاسپٹل عملاً بند، وارڈز کورونا مریضوں سے خالی، تینوں ہالز کو تالے مگر کرایہ جاری۔ پنجاب حکومت کا ہاسپٹل مزید 2 ماہ تک برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ہاسپٹل کے HDU اور آئسولیشن وارڈز بدستور آپریشنل رہیں گے۔ خصوصی طور پر بھرتی کیے گئے 110 ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو نیو ہاسپٹل میں کھپانے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی فیلڈ ہاسپٹل کا کرایہ لاگو ہونے کی تردید، کہا صرف بجلی، گیس اور پانی کے بل ادا کریں گے۔ کورونا پازیٹیو کیسز میں کمی، وبا سے صحت یاب ہونے والوں میں اضافہ، نجی اور سرکاری ہسپتالوں کے آئسولیشن وارڈز میں صرف 226 مریض رہ گئے، 93 ICU، 52 وینٹیلیٹرز پر زیر علاج۔ 24 گھنٹوں کے دوران 275 نئے کیسز کے بعد لاہور میں 44,529 کورونا پازیٹیو، پنجاب بھر میں اب تک 58,000 سے زائد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دبئی جانے والے مسافروں کو 96 گھنٹوں میں کورونا ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ بورڈنگ کے وقت منفی رپورٹ پیش کرنے کی پابندی، دبئی اتھارٹی کی جانب سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ کا حصول بھی لازم قرار۔ متحدہ عرب امارات پہنچنے سے پہلے ہیلتھ ڈیکلریشن فارم پر کرنا ضروری ہوگا۔ PIA نے ٹکٹوں کی فروخت شروع کر دی۔ وزیر ہوا بازی کے جعلی پائلٹس کی پینڈورا باکس کھولنے سے ملکی پائلٹس کا معاشی مستقبل غیر محفوظ۔ دبئی ایئر لائن کے بعد یوٹوپین ایئر لائن کا بھی پاکستانی پائلٹس کی اسناد کی تصدیق کرانے کا فیصلہ۔ LDA کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کارروائی، خیابان امین 4 دیواری گرا کر پارک سائٹ سے قبضہ ختم اور وابڈا ٹاؤن فیز 2 کے بند راستے بھی کھول دیے۔ ٹرائیکون ولیج میں قبرستان کی راضی پر تعمیر، غیر قانونی کمرے مسمار کر دیے۔ مزاحمت کام آئی نامدافعت، شفیق آباد کے علاقے میں شہر سرے بازار لٹ گیا، 3 ڈاکو موبائل فون اور موٹر سائیکل سے محروم ہو گئے۔ مقدمہ درج، فوٹیج کے باوجود پولیس تاحال کسی کو گرفتار نہ کر سکی۔ حکومت میں جرت اور اہلیت کی کمی، حکومت مافیاز اور مافیاز حکومت کی مدد سے چل رہے ہیں۔ حکمران چینی بحران کی طرح پیٹرول بحران کے ذمہ داروں کو پکڑنے میں بھی سنجیدہ نہیں ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا پیٹرول بحران انکوائری کمیٹی کی تحقیقات متعین مدت میں مکمل نہ ہونے پر تشویش کا اظہار۔ کورونا سے متاثرہ تعلیمی نظام کی بحالی کے لیے SOPs کی تیاری، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی میں 2 شفٹس میں پڑھائی اور 2.5 گھنٹے کی شفٹ رکھنے پر غور، وزیر اعلیٰ کی طلباء اور اساتذہ کو بغیر ماسک اسکول داخلے سے روکنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزار کی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی رہائش گاہ عمل، وزیر اعلیٰ کی وفاقی وزیر سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت، وزیر اعلیٰ نے مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ تحریک انصاف میں پارٹی ڈسپلن کے قیام کے لیے پارٹی کی ڈسپلنری کمیٹی متحرک، پارٹی امور پر اختلافی بیانات پر MPA عظمیٰ کاردار اور MNA احمد حسین کو شو کاز جاری کر دیا گیا، 15 جولائی کو ڈسپلنری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ جاوید ہاشمی کی شر انگیز پریس کانفرنس پر شہباز شریف کی خاموشی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ ترجمان تحریک انصاف مسرت جمشید چیمہ کا لیگی رہنما کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ صرافہ برادری نے تاجروں کی حکومت مخالف تحریک کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا، جیولرز ایسوسی ایشن کا ہارن بجاؤ تحریک کا حصہ نہ بننے کا اعلان، ایسوسی ایشن صدر شہزاد اقبال کی زیر صدارت کاہنہ میں اہم اجلاس، کہا جیولرز برادری انجمن تاجران کے کسی دھڑے کا اعلی کار نہیں بنے گی۔ سابق پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید زاہد حسین بخاری ایڈوکیٹ انتقال کر گئے، معروف قانون دان کا انتقال حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب ہوا، نماز جنازہ کل ہوگی۔ زاہد حسین بخاری کی وفات پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا اظہار افسوس اور دعائے مغفرت۔ مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے وارڈنز کے لیے انعامات، CTO سید حماد عابد نے 100 سے زائد وارڈنز میں انعامات تقسیم کیے، بولے غفلت پر سزا تو بہترین کارکردگی پر جزا بھی ضروری ہے۔ DGWHO کا وبا کے خلاف پاکستان کے اقدامات پر خراج تحسین، اسکول آف ٹمارو کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر ٹیڈروس بولے وبا نے بہت سے ممالک کی صلاحیت اور قابلیت کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے،
سماجی اور معاشی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے نئے سرے سے منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ کرکٹ بورڈ میں کالی بھیڑیں میرا معاملہ خراب کرنے پر تلی ہیں۔ 20 سال پاکستان کے لیے کھیلا، تن تنہا ملک کو کئی میچز جتوائے۔ میچ فکسنگ پر تاحیات پابندی کے خلاف درخواست دینے والے سابق کپتان سلیم ملک کا پی سی بی کی جانب سے جواب مسترد کیے جانے پر موقف، کہا چیئرمین پی سی بی انکوائری کر کے معاملہ خراب کرنے والوں کو سامنے لائیں۔ اور 4 ماہ بعد پی ایس ایل کی ٹکٹوں کی واپسی کا شیڈیول جاری۔ پی ایس ایل 5 کی ٹکٹس کی واپسی 2 مراحل میں 13 جولائی تا 5 اگست اور 6 تا 29 اگست ہوگی۔